السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ شاید ہی کوئی فارسی اس لڑائی سے زندہ نکلا ہوگا۔ عرب کے 100 غازی ایسے تھے جنہوں نے 10 فارسیوں کو ہلاک کیا تھا، اسی لیے اسے مارکہ بویب کم اور یوم الاشار زیادہ کہتے ہیں۔ ان 100 کے سوا باقی عربوں نے 5 سے لے کر 9 فارسیوں کو ہلاک کیا تھا۔ رات کو بھی مسلمان اور عیسائی فارسیوں کو کاٹتے رہے۔ محمد حسنین ہیکل نے مستند حوالوں سے لکھا ہے کہ تقریباً 1 لاکھ فارسی، جن میں ان کے جرنیل اور دیگر تمام افسر بھی شامل تھے، مارے گئے تھے۔ عربوں نے اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھا کر دفن کر دی تھیں۔ فارسیوں کی لاشیں گدھوں، بھیڑیوں، گیدڑوں کے سوا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بڑی لمبی مدت تک فارسیوں کی ہڈیاں وہاں پڑی رہیں اور پھر گزرتے وقت اور زمانے کی اڑتی مٹی میں دب گئیں۔ مثنی بن حارثہ نے بویب کی لڑائی ختم ہونے کے بعد اپنے سالاروں اور سرداروں کی محفل میں کہا تھا، میں اسلام قبول کرنے سے پہلے اجمیوں کے خلاف کئی بار لڑا ہوں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اب 100 عرب 1000 اجمیوں پر بھاری ہیں۔ اللہ نے فارسیوں کا رعب زائل کر دیا ہے۔ تم ان کے نمائشی دبدبے، لمبی برچھیوں اور اپنے سے کئی گنا زیادہ فوج سے ڈر نہ جانا۔ ان سے محروم ہوتے ہی وہ ان چوپایوں کے مانند ہو جاتے ہیں جنہیں تم جہاں چاہو ہانک کر لے جا سکتے ہو۔ مستند مورخوں نے لکھا ہے کہ لڑائی ختم ہونے کے بعد مثنی بن حارثہ اپنے بھائی مسعود اور عیسائی سردار انس بن ہلال کی لاشوں سے باری باری لپٹ کر بے تحاشا روئے تھے۔ مثنی بن حارثہ اپنے بھائی مسعود اور عیسائی سردار انس بن ہلال کی لاشوں پر روتے روتے نڈال سے ہونے لگے تو ایک سالار نے آگے بڑھ کر انہیں اٹھایا اور اپنے گلے لگا لیا۔ خدا کی قسم، مثنی بن حارثہ نے کہا، یہ سوچ کر میرے غم میں کمی آ جاتی ہے کہ دونوں بویب کا مارکہ لڑے ہیں، ثابت قدم رہے ہیں اور ان دونوں نے شجاعت کے مظاہرے کیے ہیں، خوفزدہ نہیں ہوئے، بزدلی نہیں دکھائی اور شہید ہوئے، اور شہادت گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ مثنی کے ارد گرد قبیلوں کے سردار اور دیگر مجاہدین اکٹھے ہو گئے تھے۔ کہاں ہے وہ عیسائی شیر جس نے فارس کے سپہ سالار مہران کو قتل کیا ہے؟ مثنی بن حارثہ نے کہا، اور کہاں ہے وہ مجاہد جس نے فارس کے ایک سردار کو قتل کر کے مہران کا گر کر اٹھا ہوا پرچم لا کر میرے آگے پھینکا تھا؟ بنو تغلب کے ایک جوان اور صہیب ثقفی کو فوراً بلایا گیا۔ مثنی بن حارثہ نے دونوں کو باری باری گلے لگایا۔ اے عرب کے شیرو، مثنی بن حارثہ نے عیسائی جوان سے کہا، اگر میرا مذہب اجازت دیتا تو میں تمہیں جاگیر انعام میں دے دیتا۔ تم نے فارس کے سپہ سالار کو قتل نہیں کیا، تم نے فارس کے غرور اور تکبر کا سر کاٹ دیا ہے۔ اسلام جاگیریں بخشنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ اس زمین پر اللہ کے ہر بندے کا مساوی حق ہے۔ تمہارے اور اپنے مذہب کے ساتھ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے سپہ سالار، عیسائی جوان نے کہا۔ میں نے عرب کی ناموس کی خاطر اپنی جان داؤ پر لگائی تھی۔ میں اجمیوں کا یہ طعنہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ عربی بزدل ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم، تم انعام کے حقدار ہو۔ مثنی نے کہا، مہران کا گھوڑا تمہارے پاس ہے، یہ تمہارا ہے۔ جاؤ، مہران کی تلوار اور اس کے جسم سے جو چیز اچھی لگے وہ لے لو، یہ تمہارا ذاتی مال غنیمت ہوگا۔ باقی مال غنیمت میں سے تمہیں الگ حصہ ملے گا۔ مہران کی تلوار پر تمہارے آنے والی نسلیں بھی فخر کرتی رہیں گی۔ اور تم مثنی صہیب ثقفی سے مخاطب ہوئے، تمہارا کارنامہ معمولی نہیں، تمہارا نام صہیب ابن القدر ثقفی۔ مثنی کو یاد آ گیا، کیا تم وہ نہیں جسے اس علاقے کی ایک لڑکی زخمی حالت میں لائی تھی؟ میں وہی ہوں سپہ سالار، صہیب ثقفی نے جواب دیا۔ تم تو بہت زخمی تھے، مثنی نے کہا۔ پرانی بات ہو گئی ہے سپہ سالار، صہیب ثقفی نے جواب دیا۔ پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، یہ ابھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ رکاب میں پاؤں رکھ لیتا ہوں، لیکن اس پاؤں سے گھوڑے کو ایڑ نہیں لگتی، ایڑ دوسرے پاؤں سے لگاتا ہوں۔ جس فارسی سردار کو تم نے قتل کر کے مہران کا پرچم گرایا اور مجھے دیا تھا، اس کی تلوار اور دیگر چیزیں اور گھوڑا تم لے لو۔ مثنی نے اسے کہا اور پوچھا، اس لڑکی کے ساتھ تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ نہیں سپہ سالار، صہیب ثقفی نے جواب دیا۔ نکاح تو آپ نے ہی پڑھانا ہے، آج رات نکاح ہو جائے گا، مثنی بن حارثہ نے کہا۔ مثنی اس وقت بہت خوش تھے، انہیں اپنے بھائی کی شہادت کا غم تو تھا، لیکن فتح کی خوشی اتنی تھی کہ غم دب گیا تھا۔ یہ دیکھ کر بھی مثنی کا غم ہلکا ہو گیا تھا کہ صرف ان کا بھائی نہیں، وہاں بہت سی بہنوں اور بہت سے بھائیوں کے بھائی شہید ہوئے تھے۔ مثنی ہر کسی کے ساتھ ہنستے اور مسکراتے ہوئے بات کرتے تھے۔ اچانک انہوں نے اپنے اس پہلو پر ہاتھ رکھا اور ذرا جھک گئے جس پہلو میں انہیں جسر کی لڑائی میں زخم آیا تھا۔ مثنی کے کھلے ہوئے چہرے پر درد کا ایسا تاثر آ گیا جیسے درد ان کی برداشت سے باہر ہو۔
طبیب اور جراح انہیں کئی بار کہہ چکے تھے کہ مکمل آرام کریں، لیکن مسنہ ٹال دیتے تھے۔ اس پہلو میں انہیں برچھی لگی تھی۔ زرہ کی زنجیر کی ایک کڑی نے ٹوٹ کر 2 پسلیوں کو توڑ دیا تھا۔ اس سے ان کا پھیپھڑا بھی زخمی ہو گیا تھا۔ یہ زخم 1 سال پرانا ہو گیا تھا۔ آرام نہ کرنے اور مسلسل گھڑ سواری، کوچ پیش قدمی اور لڑائیاں لڑنے سے زخم مندمل ہونے کی بجائے خراب ہو گیا تھا، اور اب اس میں پیپ پڑنی شروع ہو گئی تھی اور اب سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ مسنہ سانس لیتے تو زخم میں شدید درد ہوتا تھا۔ اس کا انہوں نے یہ علاج سوچ رکھا تھا کہ پورا سانس ہی نہیں لیتے تھے۔ مسنہ کو اس حالت میں دیکھ کر کچھ آدمی آگے بڑھے اور انہیں سہارا دے کر ان کے خیمے میں لے گئے۔ طبیب اور جراح کو اطلاع ملی تو وہ دوڑتے آئے۔ ان کی بیوی سلمہ ان کے پاس تھی۔ مسنہ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ جذبے اپنی جگہ ہیں ابن حارثہ، سلمہ نے مسنہ سے کہا۔ اپنی جان کا بھی کچھ فکر کریں، کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے سلمہ، مسنہ نے کہا۔ نہ جانے کس روز اس کی ذات باری کا بلاوا آ جائے، میں اللہ کے حضور اپنے فرائض پورے کر کے جاؤں گا۔ فارسی جو اپنے آپ کو سورج کے بیٹے کہتے ہیں، ان میں سے اسی کو زندہ رہنے دوں گا جو اللہ کو وحدہ لا شریک اور معبود اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لے گا۔ طبیب اور جراح نے پٹیاں کھولیں تو سلمہ کی طرح ان کے چہروں پر بھی پریشانی کا تاثر چھا گیا۔ زخم سے پیپ پھوٹ رہی تھی اور مسنہ کا سانس قدرتی طریقے سے نہیں چل رہا تھا۔ مسنہ ادھورا سانس لیتے تھے۔ آج کی لڑائی نے زخم کو اور زیادہ خراب کر دیا ہے، جراح نے زخم کو گرم پانی سے صاف کرتے ہوئے کہا، اور آج کی لڑائی جس انجام کو پہنچی ہے وہ بھی دیکھو، مسنہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کوئی فارسی زندہ نظر آتا ہے؟ جسر کی شکست اور پسپائی سے میری روح زخمی ہو گئی تھی۔ میرے لشکر کا قتل عام ہوا تھا، آج میری روح کے زخم مل گئے ہیں۔ مسنہ جوش میں آ گئے۔ میری منزل مدائن ہے، مدائن جو آگ کے پجاریوں کی گدی ہے، میرا انتظار کر رہا ہے۔ جس دن مدائن کی دیواروں پر میرے مؤذن کھڑے ہو کر اذانیں دیں گے، اس دن میرا یہ زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ مسنہ کے پہلو کا یہ زخم کسی اور کے پہلو میں ہوتا تو لڑنا تو دور کی بات ہے، اٹھ کر 2 قدم چل بھی نہ سکتا۔ مسنہ بن حارثہ ایمان کی طاقت اور قوت ارادی کے بلبوتے پر سپہ سالاری کے تمام فرائض ادا کر رہے تھے اور سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ اس زخم اور اس کے درد کی ٹیسوں کو انہوں نے معذوری بننے ہی نہ دیا، مگر زخم کی حالت مسلسل بگڑتی گئی۔ طبیب اور جراح مرہم پٹی کر کے چلے گئے تو مسنہ نے سلمہ سے کہا کہ وہ تمام سالاروں کو بلوا لیں۔ کیا آپ کچھ دیر آرام نہیں کر لیتے؟ سلمہ نے کہا۔ سالاروں کے ساتھ آپ باتیں کریں گے تو زخم پر زور پڑے گا۔ سلمہ، مسنہ نے اپنی بیوی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، زندگی کا کچھ پتہ نہیں۔ طبیب اور جراح جب میرا زخم صاف کر رہے تھے، میں ان کے چہرے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے ان کے چہروں پر مایوسی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ مجھے آرام کرنے کو کہتے ہیں جو میں نہیں کروں گا۔ میں سالاروں کو 1-2 ضروری باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ آج مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے جسے وہ خوبی سمجھتے ہوں گے۔ میں جب ان کے ساتھ نہیں ہوں گا تو وہ یہی غلطی کر کے نقصان اٹھائیں گے۔ سالار آ گئے۔ مسنہ بن حارثہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میرے رفیقو، مسنہ بن حارثہ نے کہا، تم میں سے 2 سالاروں نے میرے اس اقدام کی تعریف کی تھی کہ میں نے پل پر قبضہ کر کے بھاگنے والے فارسیوں کا راستہ روک لیا تھا۔ اس کا یہ نتیجہ سامنے آیا کہ بھاگنے والے فارسی ہمارے مجاہدین کے ہاتھوں مارے گئے اور کچھ دریا میں کود کر فنا ہو گئے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرا یہ اقدام قابل تعریف نہیں تھا، یہ میری کمزوری تھی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس کمزوری کے برے نتائج سے بچ گیا۔ تمام سالار حیران سے ہو کر مسنہ بن حارثہ کا منہ دیکھنے لگے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اچھی طرح سمجھا دوں کہ میرا یہ فیصلہ کہ پل کا راستہ روک کر بھاگنے والے دشمن کو فنا کر دوں کیوں غلط تھا۔ ہو سکتا ہے میں کسی بھی لمحے تمہارا ساتھ چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو جاؤں، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے تجربات تمہارے حوالے کر دوں۔ یاد رکھو، جب تک دشمن کے پاس لڑنے کی تھوڑی سی بھی طاقت موجود ہو، اس کے کسی ایک بھی دستے کو اس طرح نہ روکنا جس طرح میں نے روکا تھا۔ اس طرح دشمن زخمی شیر کی طرح پورے قہر اور غضب سے حملہ کرتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا تھا کہ میں نے فارسیوں کو پل تک جانے سے روک دیا اور مجاہدین نے انہیں گھیر کر کاٹنا شروع کر دیا تو مہران فارسی نے اپنے دوسرے دستوں سے، جو ابھی زیادہ نہیں لڑے تھے، ہر طرف سے ہم پر حملہ کرا دیا تھا۔ تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ فارسی پہلے سے زیادہ جاں بازی سے لڑے تھے، اور خدا کی قسم مجھے یہ خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ ہم شکست کھا جائیں گے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم جیت گئے۔ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں۔ تم میں سے کبھی کوئی ایسی غلطی نہ کر بیٹھے۔ دشمن کو بھاگنے سے اس وقت روکو اور مارو جب دیکھو کہ اس کا دم خم ختم ہو چکا ہے اور اب وہ گرنے والا ہے۔ 3 مورخوں نے کچھ اس قسم کا خیال ظاہر کیا ہے جیسے مسنہ کو محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ انہوں نے سالاروں کو اسی وقت احکام دینے شروع کر دیے۔
مال غنیمت بہت تیزی سے اکٹھا کیا جائے۔ مصنع نے حکم دیا اور اس کی تقسیم ایک دن میں ہو جائے۔ مال غنیمت کا 3/4 مدینہ امیر المؤمنین کی خدمت میں پیش کر دیا جائے اور اس کے ساتھ ہی مدائن کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ مدائن کے بالمقابل سابات ایک مقام ہے، یہ ہماری منزل ہے۔ شہیدوں کی لاشیں فوراً اٹھا کر ایک جگہ رکھ دی جائیں۔ کل فجر کی نماز کے بعد جنازہ پڑھا جائے گا اور انہیں اسی میدان میں دفن کر دیا جائے گا۔ وہ رات کا وقت تھا جب مصنع بن حارثہ اپنے سالاروں کو احکام دے رہے تھے۔ اس وقت بہت سے مجاہدین اپنے شہید ساتھیوں کی لاشیں اٹھا کر لا رہے تھے اور مجاہدین کی بیویاں جو لشکر کے ساتھ تھیں وہ زخمیوں کو پیچھے لا رہی تھیں۔ انہوں نے پانی سے بھری ہوئی چھاگلیں اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھیں جن سے وہ زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ مورخ بتاتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں خصوصاً اور عام طور پر دنیا کی دیگر لڑائیوں میں اتنی خونریزی اور قتل و غارت کسی لڑائی میں نہیں ہوئی تھی جتنی بویب کے میدان جنگ میں فارسیوں کی ہوئی تھی۔ 1,00,000 افسروں اور سپاہیوں کے مارے جانے کا مطلب یہ ہے کہ فارس کی جنگی طاقت کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ رات کو میدان جنگ کا منظر بھیانک تھا۔ لاشوں پر لاشیں پڑی تھیں، ان میں وہ زخمی کراہ رہے تھے جو اٹھ نہیں سکتے تھے اور مرتے بھی نہیں تھے۔ میدان جنگ وسیع و عریض ہو گیا تھا، یوں لگتا تھا جیسے فرات سے افق تک لاشیں ہی لاشیں ہوں۔ ان میں بے شمار مشعلیں یوں نظر آتی تھیں جیسے شعلے لاشوں پر اڑ رہے ہوں اور اوپر نیچے ہو رہے ہوں۔ بھیڑیے، گیدڑ اور اود بلاؤ جیسے درندے بھی آ گئے تھے اور لاشوں کو چیر پھاڑ رہے تھے۔ زخمی جو ہوش میں تھے وہ کراہتے اور پانی مانگتے تھے۔ بعض زخمیوں نے کچھ اور باتیں کی۔ وہ ایسی باتیں ان عورتوں سے کہتے تھے جو زخمی مجاہدین کو اٹھا رہی تھیں۔ تم مسلمان لگتی ہو، ایک زخمی مجاہد نے ایک عورت سے کراہتے ہوئے کہا، مجھے مت اٹھاؤ، پانی پلا دو، میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ سپہ سالار مصنع بن حارثہ کو میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ میں جسر کی لڑائی سے بھاگ گیا تھا۔ آج کی لڑائی میں نے بزدلی کے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے۔ اور وہ شہید ہو گیا۔ عورتوں نے بتایا کہ چند اور زخمیوں نے بھی ایسے ہی پیغام دیے اور وہ شہید ہو گئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اٹھانے والوں میں ایک نوجوان مجاہد شداد بھی تھا جو بنو تمیم میں سے تھا۔ اس کی عمر بمشکل 16 سال تھی۔ وہ 4-5 لاشیں اٹھا کر پیچھے لا چکا تھا۔ وہ ایک ایسے زخمی مجاہد کو بھی اٹھا کر پیچھے لایا تھا جس کی ایک ٹانگ ایک ہاتھی نے کچل ڈالی تھی۔ وہ دن بھر کی گمسان کی لڑائی کا تھکا ہوا تھا۔ وہ پیادہ نہیں گھڑ سوار تھا۔ وہ اپنا گھوڑا ساتھ لایا تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ کسی شہید کی لاش اٹھانے گیا۔ ان تینوں میں سے ایک کے پاس بڑی مشل تھی۔ وہ فارسیوں کی لاشوں میں کسی شہید کی لاش ڈھونڈ رہے تھے۔ شداد کو کسی کی نحیف سی آواز سنائی دی۔ کیا مجھے کسی نے پکارا ہے؟ شداد نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا۔ کسی زخمی کی آواز معلوم ہوتی ہے، اس کے ایک ساتھی نے کہا۔ تینوں رک گئے۔ ادھر شداد، ادھر۔ پھر وہی نحیف آواز سنائی دی۔ تینوں اس طرف بڑھے جس طرف سے آواز آئی تھی۔ 5-7 قدم دور ایک زخمی مجاہد اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے کپڑے خون سے لال تھے اور اس کا چہرہ خون سے ڈھکا ہوا تھا۔ داڑھی پر خون جم گیا تھا۔ ایک تو زخموں نے اسے بے بس کر رکھا تھا، دوسرے اس لیے بھی وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا کہ 2 فارسیوں کی لاشیں ایک دائیں دوسری بائیں اس طرح پڑی تھیں کہ دونوں کی ٹانگیں زخمی کے پیٹ پر تھیں۔ زخمی مجاہد میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی تھی کہ لاشوں کی ٹانگیں اپنے پیٹ سے ہٹا سکتا۔ ایک عورت قریب سے گزری تو زخمی کو دیکھ کر رک گئی۔ عورت کے ایک ہاتھ میں پانی کی چھاگل اور دوسرے ہاتھ میں مشل تھی۔ اس نے چھاگل زخمی کے منہ سے لگا دی۔ زخمی بے صبری سے پانی پینے لگا۔ پانی پی چکا تو شداد اور اس کے ساتھی اسے سہارا دے کر اٹھانے لگے۔ اس نے اٹھنے کی بجائے شداد کو اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ تو میرے نام پر لعنت بھیج چکا ہوگا میرے بیٹے، زخمی نے نقاہت زدہ آواز میں کہا۔ میں جسر کا بگوڑا ہوں نا، میں نے اپنے شہید ساتھیوں سے بے وفائی کی تھی، خدا کی قسم۔ شداد نے اس کے بازوں سے تڑپ کر نکلتے ہوئے کہا۔ تم میرے باپ ہو؟ ہاں بیٹا، زخمی نے کہا۔ میں ابو شداد ہوں۔ میں نے جسر کے شہیدوں کے گلے شکوے دھو ڈالے ہیں، اپنے خون سے اپنے منہ پر ملی ہوئی سیاہی دھو ڈالی ہے، اور میں سکون سے جان دے رہا ہوں کہ تو نے میرا کہا مانا اور میری شکست کا انتقام لیا۔ نوجوان شداد اپنے باپ کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ باپ نے آخری ہچکی لی اور شہید ہو گیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ بویب کے مارکے میں جسر کے وہ بگھوڑے بھی تھے جو شرم اور ندامت سے ادھر ادھر چھپے رہے تھے۔ 1 سال بعد انہیں بزدلی کا کفارہ ادا کرنے کا موقع ملا اور وہ اس لشکر میں شامل ہو گئے جو مصنع بن حارثہ کی مدد کے لیے جا رہا تھا۔ چھپے ہوئے بگھوڑوں کو پتا چلا تو وہ اس میں شامل ہو گئے۔ مورخ بلازری نے لکھا ہے کہ بویب کی فتح کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ جسر کے میدان سے بھاگ کر آنے والے غیر معمولی قہر اور غضب سے لڑے تھے۔ وہ اپنے سالاروں اور ساتھیوں کو بتا رہے تھے کہ وہ بزدل نہیں۔ اگلے روز دریائے فرات کے کنارے 3 صفوں میں شہیدوں کی میتیں رکھی ہوئی تھیں۔ مصنع بن حارثہ
नमाज जनाजा पढ़ा रहे थे। औरतें दूर खड़ी देख रही थीं। उनकी आंखें अश्कबार थीं। उनके सुहाग शहीद हो गए थे। जनाजा पढ़ने वाले मुजाहिदीन की आंखों में भी आंसू थे। वो घरों से इकट्ठे निकले थे, हंसते मुस्कुराते, नारे लगाते, एक दूसरे से हंसी मजाक करते महाज पर पहुंचे थे। आज उनके बहुत से साथी सफर आखिरत पर रवाना हुए थे। उन्हें मुर्दा न कहो जो अल्लाह की राह में लड़ते हुए शहीद हुए हैं। मुसन्ना बिन हारिसा ने नमाज जनाजा के बाद मुख्तसर सा खुतबा दिया। वो जिंदा हैं लेकिन तुम नहीं समझते। फिर मुसन्ना ने सूरतुल बकरा की आयत 193 सुनाई और उनसे तुम उस वक्त तक लड़ते रहो कि बातिल का फितना बाकी न रहे और जमीन पर दीन सिर्फ अल्लाह का रह जाए। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो ख्याल रखो जालिमों के सिवा और किसी पर ज्यादती न करना। साथ ही मुसन्ना ने हुक्म सुनाया कि माले गनीमत की तकसीम के बाद यहां से कूच होगा। शहीदों को उन्हीं कपड़ों में दफन कर दिया गया जिनमें वो लड़े थे। ये कपड़े खून से लाल थे। उन्हें गुस्ल न दिया गया, वो अपने खून में नहाए हुए थे। इसके बाद माले गनीमत तकसीम किया गया और खुम्स का चौथाई हिस्सा मदीना भेजने के लिए अलग किया गया। इब्ने हारिसा कबीला बजीला के सरदार जरेर बिन अब्दुल्ला ने मुसन्ना से कहा, अमीरुल मोमिनीन के हुक्म को तो भूला तो नहीं होगा कि मेरे कबीले को माले गनीमत का चौथाई हिस्सा इजाफी मिलेगा। मैं नहीं भूला इब्ने अब्दुल्ला। मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, लेकिन ये न कह कि ये अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है, ये कह के ये तेरी शर्त है। अमीरुल मोमिनीन ऐसा हुक्म अपने आप ही नहीं दे सकते कि एक को औरों से ज्यादा हिस्सा दो। ये ले अपना 1/4 इजाफी हिस्सा। अल्लाह तुझे हिदायत दे कि शहीदों के खून की कीमत नहीं मांगी जाती। जरेर बिन अब्दुल्ला चुप रहा और उसने अपने कबीले के लिए इजाफी हिस्सा कबूल कर लिया। अमीरुल मोमिनीन की हिदायत के मुताबिक बैतुल माल के लिए चौथाई की बजाय 3/4 हिस्सा रवाना कर दिया गया। मदीना को जाने वाले इस काफिले का अमीर उमर बिन अब्दुल मसीह था। मोहम्मद हसनैन हैकल ने मुस्तनद हवालों से लिखा है कि बवैब से मुसलमानों को इतना ज्यादा माले गनीमत मिला जो उस वक्त तक किसी और लड़ाई के बाद नहीं मिला था। इसकी वजह यह थी कि रुस्तम ने मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए जो फौज भेजी थी वो 1 लाख से कहीं ज्यादा थी। इस फौज को निहायत अच्छी खुराक और बड़े दिलकश मुराद दी गई थी कि फौज बेजिगरी से लड़े। 1 लाख से ज्यादा फौज के राशन का ही कुछ हिसाब न था। राशन और दीगर रसद इस तवक्को पर भी ज्यादा दी गई थी कि मुसलमानों को शिकस्त देकर आगे बढ़ना और मदीना तक पहुंचना था। इस राशन में गंदम का आटा इतना ज्यादा था कि संभाला नहीं जाता था। भेड़ बकरियों का भी कुछ शुमार नहीं था। दूध देने वाले जानवर भी बेहिसाब आए थे। आटे की बहुत सी बोरियां और बहुत सी भेड़ बकरियां मुजाहिदीन की बीवियों वगैरह को भी, जो मुजाहिदीन के साथ 3 मुख्तलिफ मकामात पर मुकीम थीं, भेजी गईं। खुराक के अलावा कीमती अशिया भी बेशुमार थीं। तारीख में एक दिलचस्प वाकया मिलता है। फारस यानी आज के इराक और अरब की सरहद पर अरब कबीले आबाद थे जिनके सैकड़ों आदमी फारस के महाज पर गए हुए थे। उनकी औरतें दिन को बाहर निकलकर इंतजार किया करती थीं कि महाज से कोई आ रहा होगा और महाज की खबरें सुनाएगा। एक रोज एक काफिला आता नजर आया जिसमें घोड़े और ऊंट थे और उन पर आटे की बोरियां लदी हुई थीं। 10-12 आदमी घोड़ों पर सवार थे। उनके साथ भेड़ बकरियों का रेवड़ भी था। 3-4 औरतें खड़ी थीं। ये हमारे मुजाहिद नहीं हो सकते, एक औरत ने कहा। और ये ताजिर भी नहीं लगते, दूसरी औरत ने कहा। ताजिरों के लिबास ऐसे तो नहीं होते। मैं बताती हूं, एक बुढ़िया ने कहा। ये डाकू हैं, डाकू होते ही ऐसे हैं। हमारे आदमी लड़ रहे हैं और ये लूट मार करते फिर रहे हैं, एक जवान औरत ने कहा। इन्हें यहीं रखो, जाने ना दो, बुढ़िया ने कहा। कबीले के मर्द तो महाजों पर गए हुए थे। कुछ खालिद रजी अल्लाह अन्हु बिन वलीद के लश्कर में शामिल होकर महाज पर थे और बाकी मुसन्ना बिन हारिसा के लश्कर में इराक गए हुए थे। पीछे औरतें थीं, चंद एक बूढ़े और बच्चे थे। इन 3-4 औरतों ने गांव की औरतों को घरों से निकाला और उन्हें डाकुओं के खिलाफ भड़काया। तमाम औरतें लाठियां, डंडे और पत्थर उठाए निकल आईं और डाकुओं की तरफ इस तरह बढ़ीं कि उन्हें घेरे में लेकर मारेंगी। रुक जाओ और ये सामान हमारे हवाले कर दो, एक औरत ने उन्हें ललकारा। यहां से जिंदा नहीं निकल सकोगे, एक और औरत ने कहा। हम जानती हैं तुम डाकू हो। इस काफिले में से एक घुड़सवार औरतों की तरफ बढ़ा। उसने तलवार नहीं निकाली थी, वो हंस रहा था। शाबाश अरब की बेटियों, इस सवार ने कहा। ऐसे फाते लश्कर की औरतों को ऐसा ही होना चाहिए जैसी तुम हो। लेकिन हम डाकू नहीं, ये फारस के महाज का माले गनीमत है जो अमीरुल मोमिनीन के पास मदीना को जा रहा है। मेरा नाम उमर बिन अब्दुल मसीह है और मैं अमीर कारवां हूं। फिर भी तुम आगे नहीं जा सकते, एक औरत ने कहा। हमारे पास रुको, कुछ खाओ पियो और हमें महाज की खबरें सुना के आगे जाओ। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।